والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين بجاه خاتم النبيين صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. انتہائی ادب و احترام، عزت و تکریم کے لائق حاضرین محفل درس قرآن و حدیث، ماہ سفر کی نسبت سے آج کے درس قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کی مقبول اور محبوب برگزیدہ بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقام قرب سے سرفراز فرمایا اور قرب کا اعلیٰ ترین مقام عطا فرما کر انہیں ولایت کا منصب عطا فرمایا، اور ان اللہ کے ولیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کے لطف و احسان اور اس کی عطا کی ہوئی صلاحیتوں سے علمی اور روحانی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ پہنچایا، ان کی دینی رہنمائی، دینی تعلیم و تربیت بھی فرمائی، اور ان کو تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کی عظیم نعمتوں سے بھی وابستہ کیا۔ صفائے قلبی اولیاء کرام کی صحبت میں بیٹھنے سے میسر آتی ہے، اسی لیے کہا گیا کہ صحبت صالح ترا صالح کنند، صحبت طالح ترا طالح کنند۔ نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھنے سے یقیناً انسان کا مزاج، اس کی طبیعت نیکی کی طرف مائل ہوتی ہے، نیکی کی رغبت ہوتی ہے، نیکی کی طرف میلان طبع جو ہے وہ میسر آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں خود اولیاء کاملین، جن کو قرآن مجید کی اصطلاح میں صدیق کہا گیا، یہ صادقین اور صدیقین اولیاء کرام ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جو صادقین ہیں، نیک لوگ ہیں، صالحین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، اور جب
وہ دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو ان کے وصال کی تاریخ پر ان کے عرس منائے جاتے ہیں۔ اس سفر کے مہینے میں اولیاء کاملین میں سے انتہائی اعلیٰ عرفہ مقام و مرتبے کی حامل شخصیت حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری علیہ الرحمت و رضوان آپ کا عرس سراپا قدس ہے۔ اسی طرح اسی ماہ سفر میں دیگر اولیاء کرام کے ساتھ ساتھ نمایاں شخصیات جنہوں نے علمی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم کو فیضیاب کیا، حضرت مجدد الفسانی، سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمہ، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے علمی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے دین کی تجدید، دین کے احیاء کا فریضہ سر انجام دیا۔ ان مبارک ہستیوں کے عرس، ان کی تاریخ وصال بھی اسی سفر کے مہینے میں ہے، اور بعض روایات کے مطابق ماہ سفر میں حضرت سیدنا امام حسن مجتبی فرزند سیدنا علی المرتضی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ، آپ کی شہادت کا دن بھی ہے۔ تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے آپ کی شہادت کی تاریخ 5 ربیع الاول بیان فرمائی ہے، لہذا اس میں تطبیق بعض سیرت نگاروں نے یوں کی ہے کہ ماہ سفر میں آپ کو زہر دیا گیا اور اس زہر کی شدت کے سبب آپ کی شہادت جو ہے وہ 5 ربیع الاول کو واقع ہوئی۔ بہرحال اس سفر میں ان مقدس ہستیوں کے ساتھ وہ عظیم ہستی جن کو فرزند رسول ہونے کا شرف حاصل ہے، جن کو نبی کریم علیہ السلام نے خود اپنی زبان اقدس سے ابنی فرمایا، میرا بیٹا، ان کی شہادت کے بھی یہ مہینے میں ایام ہیں۔ اس نسبت سے انشاءاللہ العزیز آج کی گفتگو جو ہے اسی مرکز و محور جو ہے ان شخصیات کو پیش نظر رکھ کر آج گفتگو کی جا رہی ہے۔ پہلے چند بنیادی باتیں وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مقدس ہستیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں مقام قرب عطا فرمایا، اور اس کا ذکر بڑے اہتمام کے ساتھ 11ویں پارے میں سورہ یونس کے اندر اللہ رب العزت نے 3 آیات میں ان اپنے نیک برگزیدہ مقبول بندوں کی عظمت، ان کے مقام، ان کی شان، ان کے مرتبے کو 2 ٹوک الفاظ میں بیان فرمایا ہے، جس کے اندر کوئی تفسیری اختلاف نہیں، جس کے اندر کوئی کیل و قال کی گنجائش نہیں، بالکل واضح الفاظ میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ، خبردار جو اللہ کے ولی ہیں ان پر دنیا کی زندگی میں بھی کوئی خوف نہیں، اور قیامت کے دن بھی انہیں کسی قسم کا غم نہیں ہوگا۔ سیدی اعلی حضرت مجدد ملت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے کنز الایمان شریف میں اس آیت کا جو ترجمہ فرمایا ہے وہ بڑا جامع ہے۔ آپ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم، دنیا کی زندگی ہو، آخرت کی زندگی ہو، اولیاء کرام پر کسی قسم کا خوف، کسی قسم کا غم نہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے پوری زندگی پرہیزگاری میں بسر کی۔
سیدی اعلیٰ حضرت ترجمہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ میں نے سیدی اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کیا جس سے مضمون بالکل واضح ہو گیا کہ اولیاء اللہ، اللہ کے ولی، ان کا یہ مقام ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے خوشخبری اور بشارت، آخرت کی زندگی میں بھی ان کے لیے خوشخبری اور بشارت، اور اللہ کی باتیں، اللہ کے کلمے تبدیل نہیں ہوتے۔ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو مرتبہ ولایت پا لینا، ایمان اور تقوی، دنیا اور آخرت کی زندگی میں بشارت کا مل جانا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو ان لوگوں نے حاصل کر لی ہے جن کو اللہ کے ولی کہا جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اولیاء کرام نسل انسانی میں سے ہیں، نوع انسانی میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اس مقام و مرتبے کو پانے کے لیے دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ عطا الہی ہو، اللہ تبارک و تعالی اپنی مشیت اور اپنی قدرت کے مطابق جسے چاہے اپنا قرب عطا فرما، اور ایک وہ کوشش ہے، محنت ہے، جسے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو اللہ کا قرب پانے کے لیے، جو لوگ اللہ کا قرب پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، عبادت گزار ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستوں میں مجاہدہ کرتا ہے، لنہدینہم سبلنا، جب وہ میری طرف بڑھتا ہے میرا قرب پانے کے لیے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میں اسے خود ہدایت دیتا ہوں، اس کی رہنمائی خود بخود ہوتی ہے، سارے حجابات اٹھ جاتے ہیں اور اس کو اللہ تبارک و تعالی اپنے قرب کی منزلوں سے آشنا کرتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں۔ اب ان کو یہ مقام و مرتبہ ملا تو بخاری شریف کی ایک حدیث شریف جس میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ یہ قرب جو پاتے ہیں اس کا سبب اور ذریعہ کیا بنتا ہے۔ جو مجاہدے کرنے والے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے، اس کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی قرب کی منزلوں کو طے کرنے کے لیے وہ کیا عمل کرتے ہیں؟ صحیح بخاری شریف کے اندر ہے لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، یہاں قرب کا لفظ آیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا قرب پانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ فرائض کی پابندی کے بعد، فرضوں کی پابندی کے بعد نفلوں کی رغبت، نفلوں کی کثرت اور نفلوں کی نفلی عبادات کی طرف میلان طبع ان کا زیادہ ہو جاتا ہے، لہذا فرائض کی پابندی کے بعد نوافل کی دنیا میں اپنے آپ کو اس قدر آگے لے جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کنت سمعہ الذی یسمع بہ، اس کو جب میں اپنا مقام قرب عطا کرتا ہوں میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ یہ اولیاء کاملین۔ فیوز الباری شرح بخاری کے اندر آپ دیکھیں، تفہیم البخاری دیکھ لیں، شارح حدیث فرماتے ہیں کہ عبادت کی دو قسمیں ہیں، ایک فرض عبادت ہے، ایک نفلی عبادت ہے۔ فرماتے ہیں کہ فرض عبادت جو ہے اس سے انسان کی ذات میں نورانیت پیدا ہوتی ہے، انسان کی ذات میں فرض عبادت کی پابندی سے نور پیدا ہوتا ہے، نورانیت آتی ہے، اور جب وہ فرائض کی پابندی کے بعد نفلوں کی رغبت رکھتا ہے،
نفلوں کی کثرت کرتا ہے تو اس کی صفات کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ بندے ہم بھی ہیں وہ بھی اللہ کے بندے، ہم بھی اللہ کے بندے وہ بھی اللہ کے بندے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو دور کیا غفلتوں کے سبب، ہماری نمازوں پہ نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں، ہمیں حلال اور حرام کی تمیز نہیں، جائز اور ناجائز کا فرق نہیں۔ یہ وہ منتخب یعنی چنے ہوئے بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، جن کو ایمان کی نعمت و دولت سے نوازا گیا، اور ایمان و دولت کے بعد کانو یتقون، انہوں نے وہ زندگی اختیار کی جو زندگی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس کے پیارے محبوب کو پسند ہے۔ یہ فرق ہے، ہم بھی بندے وہ بھی بندے، اور بندوں میں یہ فرق ہے۔ آئیے 9ویں پارے میں سورہ الانفال کے اندر دیکھیں، وہاں بھی اللہ رب العزت نے اپنے ان بندوں کی، ہم بھی بندے مگر وہ بندے جن کو فرمایا الا ان اولیاء اللہ، سن لو اللہ کے ولیوں پر کوئی خوف نہیں نہ کچھ غم۔ ان میں اور عام بندے میں فرق یہ ہے، قرآن یہ کہتے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون، میرے بندوں میں سے وہ بندے جنہوں نے تقوی کا راستہ اپنایا، ان کو میں ولایت کا مرتبہ اور مقام عطا کرتا ہوں۔ اس کے ولی تو وہی ہیں جو متقی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان اور تقوی یہ وہ نعمت ہے جنہوں نے، اور فرائض کی پابندی، نفلوں کی کثرت انہیں مقام قرب الہی پہ لے آئی، مقام قرب الہی میں لے آئی۔ اور جب مقام قرب الہی میں آئے تو پھر اللہ رب العزت نے کتنے انعام عطا فرمائے، آئیے ذرا سنیے۔ ایک تو یہ کہ میں ان کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، جی پاؤں بن جاتا ہوں جن سے چلتا ہے، میں ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے پکڑتا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے، یہ بخاری شریف کے اندر ہے، فرمایا جب کوئی بندہ میرا قرب پانے کے لیے شب بیداری کرتا ہے، جب سارے بندے سوئے ہوتے ہیں، یہ وہ بندہ ہے جو بستر سے جدا ہو کر طہارت حاصل کر کے مصلی بچھاتا ہے، میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، عبادت گزاری میں رات بسر کرتا ہے۔ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کی راتیں کیسے بسر ہوتی ہیں۔ بھئی راتیں ہم بھی بسر کرتے ہیں، لیکن یہ وہ بندے ہیں جو رات بات یبیتو، رات بسر کرنا، ان کی رات بسر ہوتی ہے ذکر الہی میں، یاد الہی کا چراغ روشن کر کے پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ کبھی انہیں دیکھو تو تمہیں سجدے کی حالت میں ملیں گے، کبھی دیکھو تو قیام کی حالت میں ملیں گے۔ یہ عبادت گزار ہیں، شب زندہ دار ہیں، سحر خیز ہیں۔ پھر ان کو جب مقام قرب ملتا ہے تو پھر انعام کیا ملتا ہے، دیکھیے میری طرف، پھر انعام کیا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَحْبَبْتُهُ، مجھے اس بندے سے محبت ہو جاتی ہے، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ جب اللہ کو اپنے ان بندوں سے محبت ہوتی ہے، دعا جبرائیل، پھر اللہ جبریل کو بلاتا ہے۔ جب جبریل کو بلاتا ہے تو وہ عرض کرتا ہے جی رب جلیل، ارشاد ربانی ہوتا ہے جبریل جاؤ آسمانوں میں بھی اعلان کرو، زمین میں بھی اعلان کرو، اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، آسمان والو تم بھی اس سے محبت کرو، زمین والو تم بھی اس سے محبت کرو۔ کبھی آپ غور کریں کہ اولیاء کاملین، ان کی جو محبت دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے، اگر اس کا عملی مظاہرہ دیکھنا چاہیں تو چند ہی دنوں کے بعد حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمت و رضوان کا عرس مبارک کا آغاز ہونے والا ہے۔ پھر دیکھیے مزار پرانوار پر حاضری دیجئے، اور پھر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے قلوب کے اندر، ان کے دلوں کے اندر کس طرح اپنے بندوں کی محبت ڈال دیتا ہے، ان کی مقبولیت عامہ ہوتی ہے۔ حضرت غوث اعظم
غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور میں کچھ لوگوں نے کہا کہ عبد القادر کا شہرہ جو ہے بہت زیادہ ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں شرق غرب میں، اطراف و اکناف عالم میں عبد القادر جیلانی کے علم و فضل، زہد و تقوی، ان کی کرامات، ان کے تصرفات کے چرچے ہی چرچے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک صاحب حال بزرگ بیٹھے تھے، انہوں نے فرمایا کہ تم زمین کے چرچوں سے پریشان ہو، میں تو آسمانوں پر بھی عبد القادر جیلانی کے چرچے دیکھ رہا ہوں۔ آسمان والو، ابھی آپ حدیث قدسی سن چکے، جب اللہ کو کسی سے محبت ہوتی اعلان ہوتا ہے آسمان والو تم بھی محبت کرو، زمین والو تم بھی محبت کرو، لہذا فرمایا میں تو عبد القادر جیلانی کے چرچے زمین سے زیادہ آسمانوں پر دیکھ رہا ہوں۔ لوگوں کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ بھی ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ عرش والے رب نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ آئیے ذرا کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن، اس آیت میں سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا مجدد ملت آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ عرش والا رب فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں گا۔ یہ ہے اولیاء کاملین کی چرچے، ان کی شہرت، لوگوں کا میلان طبع، لوگوں کی رغبت، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جو اولیاء کاملین کو ملی ہے۔ ان میں حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے حضرت غوث اعظم کے بارے میں آپ نے سنا کہ یہ حسنی حسینی سید ہیں، والد ماجد کی طرف سے امام حسن مجتبیٰ کی اولاد، والدہ ماجدہ کی طرف سے سید الشہداء کربلا سیدنا امام علی وقار فخر کونین سیدنا امام حسین کی اولاد میں سے ہیں۔ اور امام حسن مجتبیٰ فضائل اہل بیت، فضائل پر آپ گفتگو پچھلے دروس کے اندر سن چکے ہیں۔ آج میں حاضری لگوانے کے لیے، نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے کہ آپ کی شہادت کے ایام اسی مہینے کے اندر ہیں، تو پھر ذرا غور کیجیے کیا مقام ہوگا۔ یہی بات تو میں نے امام حسین کی شہادت کی خبر جب حضور نے دی، بھئی شہادت بعد میں ہونی ہے، حضور خبر پہلے دے رہے ہیں، شہادت بعد میں ہونی ہے، خبر حضور پہلے دے رہے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ جن کی شہادت ہوئی سفر کے آخر میں، ذرا غور کیجئے، یہ حضور کی گود میں ہے، بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، حضور کی آغوش میں ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہاں بھی حضور نے وہی لفظ استعمال فرمائے جو سیدنا امام حسین کے لیے استعمال فرمائے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ امام حسن مجتبیٰ کا تذکرہ بہت کم لوگ کرتے ہیں، حالانکہ آپ کے فضائل پر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو آقا کریم نے جہاں بھی ذکر فرمایا دونوں شہزادوں کا اکٹھا فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جنت کے جوانوں کے پھول ہیں، ان دونوں سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے، جنت کی خوشبو آتی ہے۔ حسین پاک کی شہادت کی خبر دی، شہادت بعد میں خبر پہلے، اور لڑائی بعد میں ہونی، جھگڑا بعد میں ہونا ہے، مصطفیٰ پہلے خبر دے رہے ہیں۔ فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ فئتین مسلمین۔ آج جو بے خبر یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کو کل کی خبر نہیں، جو بے خبر یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کی کل کی خبر نہیں، تو بھائی شہادت حسین کی خبر بھی مصطفیٰ کریم نے دی۔ وہ عظیم واقعہ جو رونما ہونے والا ہے، جو فساد ہونے والا ہے، خون ریزی ہونے والی ہے، میرے مصطفیٰ اس کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں میرا یہ ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ
فئتین مسلمین، میرا یہ بیٹا سردار ہے، ایک وقت آئے گا جنگیں ہوگی، خون ریزی ہوگی، فرمایا میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا، اللہ اس کے ہاتھوں سے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ صلح کا اسباب پیدا فرما دے۔ چونکہ یہی ہوا، حضرت امام حسن مجتبی شہادت حیدر کرار کے بعد 6 مہینے آپ خلیفہ رہے۔ 6 مہینے خلافت کے بعد آپ کی دستبرداری، دراصل آقائے دو جہاں رحمت کائنات ناطق وحی رسول الثقلین نے جو ارشاد فرمایا تھا وہ عملی طور پر ظاہر ہو گیا۔ آپ کے دستبردار ہونے کے سبب دو گروہوں کے درمیان جب صلح ہوئی، اس کا سبب امام حسن مجتبی کی ذات بنی، اور ان کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مزید خون ریزی سے بچا دیا۔ میرا یہ بیٹا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بی فئتین مسلمین، ان کے ہاتھوں سے صلح ہوتی ہے، خلافت سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، ہمارا ایمان ہے، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بہت کم لوگ توجہ دیتے ہیں، بھئی خلافت راشدہ جس کا آغاز حضرت ابوبکر صدیق سے ہوا تھا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، وہ خلافت میں آخری خلیفہ راشد حضرت امام حسن مجتبی تھے، یہ آخری خلیفہ راشد۔ 5 ہیں خلفائے راشدین، 5 خلفائے راشدین، امام حسن مجتبی کی 6 ماہ، اور حدیث شریف میں اشارہ موجود ہے کہ میرے بعد خلافت 30 برس تک رہے گی، اور آپ سیدنا صدیق اکبر کے دور سے لے کر حضرت امام حسن مجتبی کے دستبردار ہونے تک یہ پورا دورانیہ جو ہے یہ 30 سال پر محیط ہے، 30 سال پر محیط ہے۔ یہ میرے آقا کریم نے اشارہ فرما دیا۔ امام حسن مجتبی کی وہ ذات اقدس ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مشابہت تھی، جو مشابہت تھی، وہ کیا تھی؟ میرے آقا حضرت سیدنا حیدر کرار علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خود ارشاد فرماتے ہیں، میرا بیٹا حسن یہ سر سے لے کر سینے تک مصطفیٰ کریم کا ہم شکل ہے، حضور سے مشابہت رکھنے والے۔ تاریخ اسلام میں سازشوں کا جال بنا جاتا رہا۔ حضرت عمر فاروق کو شہید کیا گیا مسجد نبی میں، حضور کے مصلی پہ محراب میں شہید کیا گیا۔ عثمان غنی ذی النورین کو قرآن پڑھتے ہوئے شہید کیا گیا۔ حیدر کرار مولا کائنات اسد اللہ الغالب علی کل غالب، آپ شہید ہوئے مسجد میں، کوفہ کی جامع مسجد۔ امام حسن مجتبی خلافت سے دستبردار ہو کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور مدینہ منورہ میں آپ کو زہر دیا گیا۔ تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، میں ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں، آپ نے لکھا کہ 6 مرتبہ زہر دیا گیا حضرت امام حسن مجتبی، اور جب زہر دیا جاتا تھا آپ کو پتہ چل جاتا تھا مجھے زہر دیا گیا ہے، تو امام سیوطی لکھتے ہیں کہ سرکار کے روزہ اثر پہ حاضر ہو جاتے، حاضر ہو جاتے۔ 6 مرتبہ زہر دیا گیا۔ جب آخری مرتبہ زہر دیا گیا، اس سے چند دن پہلے امام حسن مجتبی نے خود خواب دیکھا، کہ آپ کی دونوں چشمان مبارک کے درمیان لکھا ہوا ہے قل هو اللہ احد۔ آپ نے جب یہ خواب بیان فرمایا تو سامعین بڑے خوش ہوئے کہ بڑا مبارک خواب ہے، آپ کے چشمان مبارک کے درمیان لکھا ہوا ہے قل هو اللہ احد۔
مشہور تابعی حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ آپ دیدہ ہو گئے۔ امام حسن مجتبیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ یہ سب لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ آپ کی چشمان مبارک کے درمیان قل هو اللہ احد لکھا ہوا ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی حیات مستعار، یہ دنیاوی زندگی میں چند دن باقی ہیں، آپ کی زندگی مبارکہ کا وقت کم باقی ہے۔ یہ اس خواب کی تعبیر بیان فرمائی۔ اس کے بعد پھر جو زہر دیا گیا، اللہ اکبر، وہ اتنا خطرناک زہر تھا کہ پانی کی سرہی کے اندر ڈال دیا گیا۔ آپ نے پانی کا ایک گھونٹ ہی بھرا تھا تو زہر نے حلق مبارک سے لے کر ناف تک اپنا اثر دکھا دیا۔ اس میں آپ کی شہادت ہوئی۔ جب آپ کے آخری لمحات تھے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء تشریف لائے، نواسہ رسول، فخر کونین۔ آپ نے آ کے حضرت امام حسن مجتبیٰ سے عرض کیا کہ آپ مجھے بتائیں آپ کو زہر کس نے دیا ہے۔ دیکھیے یہ کیسی نفوس قدسیہ ہے، ان کا طرز عمل، ان کی زندگیاں، ان کی پاکیزہ سیرت کتنی عرفہ اعلیٰ بلند و بالا ہے۔ بہت اصرار کیا حضرت امام حسین نے کہ آپ مجھے بتائیں کس نے آپ کو زہر دیا ہے، آپ کا گمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا میں تجھے بتاؤں کہ مجھے فلاں شخص نے زہر دیا ہے تو تو اسے قتل کر دے گا؟ امام حسین نے فرمایا ہاں، اللہ کی عزت کی قسم میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس کو قتل کروں گا۔ امام حسین نے بہت اصرار کیا مگر آپ نے بتایا نہیں کہ مجھے کس نے زہر دیا ہے۔ فرمایا تو کیا فرمایا؟ سنیے ذرا، یہ ہے ان کی سیرت کا اعلیٰ ترین پہلو۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اسی نے مجھے زہر دیا ہے جس کے متعلق میرا گمان ہے کہ اس نے مجھے زہر دیا ہے، تو اسے کر دے گا قتل، لیکن سنو بھائی حسین، حقیقی انتقام لینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا۔ اگر واقعی اسی نے زہر دیا ہے جس کے متعلق میرا گمان ہے تو پھر اس سے انتقام اللہ تعالیٰ لے گا، وہ بہتر انتقام لینے والا ہے۔ اور اگر جس کے متعلق میرا گمان ہے کہ اس نے مجھے زہر دیا ہے، اگر اس نے زہر نہیں دیا اور میں اس کا نام بتا دوں جس کے متعلق گمان ہے اور اس نے مجھے زہر نہ دیا ہو، تم اسے جا کے قتل کر دو تو ایک ناحق قتل ہوگا۔ بتائیے، امام سیوطی نے بڑا پیارا نوٹ لکھا کہ جس نے آغوش نبوت میں پرورش پائی ہو ان کی احتیاط کا عالم دیکھیے، نام نہیں بتایا تاکہ دنگا و فساد نہ ہو، اور اگر جس کے متعلق گمان ہے وہ اس نے زہر نہ دیا ہو تو اس کا ناحق قتل ہو جائے۔ فرماتے ایسی احتیاط کہیں میسر نہیں آتی جو خانوادہ اہل بیت اطہار اور ان نفوس قدسیہ کے ہاں نظر آتی ہے جن میں نمایاں نام حضرت امام حسن مجتبیٰ کا ہے۔ آپ کی شہادت، حاضرین محترم، یہ اللہ تعالی جل مجدہ الکریم نے ہر دور میں اپنے دین کی حفاظت کے لیے مختلف محاذوں پر مختلف شخصیات ان سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا۔ پھر وہ دور آیا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا، راوی کے کنارے جھونپڑی لگا کر غزنی سے ہجرت کر کے آنے والے ایک ایسی ہستی جن کے متعلق اکابر اولیاء کرام نے، جن کے علم و فضل، جو علم کے بھی آفتاب اور مہتاب تھے، روحانیت کے بھی آفتاب و مہتاب تھے، اکابر اولیاء اللہ نے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کو خراج عقیدت پیش کیا ہے بقول علامہ الہی بخش صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ۔ چونکہ میں نے انہی سے سنا ہے، انہی کے ریفرنس سے کوٹ کر رہا ہوں، میں نے کئی مرتبہ آپ سے سنا
آپ فرمایا کرتے تھے کہ صدری روایات کے مطابق سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میں علی بن عثمان اجویری کے زمانے میں ہوتا یہ اتنے بلند مرتبہ ہیں کہ میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا۔ اور بھی اکابر علماء سے یہ بات سنی میں نے، اندازہ لگائیے کس پائے کی شخصیت۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے احوال جو کتابوں سے رغبت رکھتے ہیں، محققانہ طبیعت رکھتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ داتا صاحب کی شخصیت کے تفصیلی حالات دستیاب نہیں ہیں، اور جو اولیاء کاملین نے داتا صاحب کے بارے میں لکھا ہے تو الحمدللہ اگرچہ وہ مواد کم ہے مگر بڑا زوردار اور بڑا ٹھوس مواد ہے۔ کشف المحجوب شریف پڑھیے تو آپ کے احوال خود بخود کشف المحجوب شریف سے مل جاتے ہیں۔ ایک واقعہ آپ نے بڑا پیارا کشف المحجوب شریف میں لکھا ہے، وہ میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو سنا دوں۔ وہ جب میں نے پڑھا تو میرے دل میں بھی رغبت پیدا ہوئی، تو میں نے وہ پڑھ کر پھر حضرت سیدنا بلال کے روزے پر دمشق کے اندر حاضری دی تھی۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے مزار پر انوار پر دمشق میں تھا، اور میں نے یہ دعا مانگی کہ آقا کریم کرم فرمائیں، مؤذن رسول کے مزار پہ ہوں، مجھے آقا کریم آج اپنے جلوہ زیبا سے مشرف فرمائیں۔ فرماتے ہیں یہ تمنا آرزو مچل رہی تھی، مؤذن رسول ہیں، دن میں 5 وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کر کے اذان کہتے تھے۔ اتنی عظیم شخصیت کا میں ان کے مزار پہ آقا کریم کی زیارت کے جلوے مجھے ہوں۔ فرماتے میں رات وہاں حضرت سیدنا بلال کی قبر انور مزار انور پر قیام کیا، اسی رات آقا کریم نے مجھے اپنی زیارت سے مشرف فرمایا۔ مشرف فرمایا۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے، یہ جب دمشق میں تھے تو آقا کریم کی زیارت ہوئی۔ فرمایا بلال تمہارا دل نہیں کرتا مجھ سے ملنے کو؟ بہت دور ڈیرا لگایا ہے۔ حضرت بلال آئے مدینہ منورہ میں تو لوگوں نے اصرار کیا کہ آپ اذان پڑھ دیجیے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں تاب نہیں لا سکوں گا، میں ظاہراً جلوہ زیبا دیکھا کرتا تھا، مجھ سے اذان نہیں پڑھی جائے گی۔ لوگوں نے کہا کہ امام حسن مجتبیٰ کو لاؤ، امام حسین کو لاؤ، وہ آ کر جب آپ حکمن فرمائیں گے تو یہ اذان پڑھیں گے۔ جب امام حسن مجتبیٰ آئے، حضرت امام حسین پاک آئے اور آ کر اذان کا کہا، پھر انہیں انکار کی ہمت نہ ہوئی، پھر حضرت بلال نے اذان پڑھی، اور جب اذان پڑھی تو کتابوں کے اندر یہ موجود ہے، مدینہ منورہ کے تمام بچے، جوان، بوڑھے، عورتیں نکل آئے، اور چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماؤں سے پوچھتے تھے اماں جان بلال آ گئے ہیں، آقا کب تشریف لائیں گے؟ حضور کب ظاہراً جلوہ زیبا سے مشرف فرمائے۔ مدینہ منورہ میں ایک عجب کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش مقبول بارگاہ الہی ہیں، تمام سلاسل طریقت کے اولیاء اللہ کا مرجع ہے۔ آپ دیکھ لیں خواجہ معین الدین اجمیری جیسی شخصیت، حضرت خواجہ خواجگان عطائے رسول بالہند حضور خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ داتا صاحب کے قدموں میں آ کے اکتساب فیض کرتے ہیں، اور جب اجازت ملی جاؤ معین الدین راجستھان میں قیام کرو، اسلام کا چراغ روشن کرو۔ حضرت خواجہ غریب نواز جب داتا صاحب کے مزار سے اجازت اور اذن پا کر راجستھان میں گئے، اسلام کیسا چراغ روشن کیا۔ بقول شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ 99 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کے دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی سیرت و کردار کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا اور دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا۔
حضرات ہر دور میں ایسی شخصیات، حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ کے ذکر پر ہی میں آج اکتفا کرتا ہوں، اور بڑے غور سے یہ بات سنیں، پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، حیات برزخ کتاب کا نام ہے۔ دیوبند مکتبہ فکر کے مجدد لاہور آئے علاج کی غرض سے، تو انہوں نے آ کے کہا کہ آپ شیڈول دورے کا تم نے بنایا ہے، ناشتہ فلاں کے گھر، دوپہر کا کھانا فلاں کے ہاں، ظہرانہ فلاں، عصرانہ فلاں مرید کے گھر، عشائیہ فلاں مرید کے گھر۔ علی حجویری کے مزار کی حاضری نہیں لکھی، وہ بھی اس میں شامل کرو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اشرف علی تھانوی۔ اور جب مزار پہ حاضری ہوئی، سیڑھیاں اتر رہے تھانوی صاحب، تو خدام نے پوچھا کہ آپ نے مزار پہ حاضری دی ہے، یہ کس پائے کے بزرگ ہیں؟ کس پائے کے بزرگ ہیں؟ سنیے حضرات۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں کیا بتاؤں، کیا بتاؤں، میں نے تو ہزار ملائکہ کو علی حجویری کے مزار پر دست بستہ کھڑے دیکھا ہے۔ کسی نے پوچھا مزارات پہ حاضری کیسی ہے؟ میں نے کہا اپنے مجدد صاحب سے پوچھ لیجیے۔ آپ کے مجدد صاحب کہتے ہیں میں حاضری دوں گا، بڑا اشتیاق ہے۔ جب حاضری دی تو کہا ہزاروں فرشتے کھڑے دیکھے۔ اور یہ ماضی قریب کی بات ہے، چند سال ہوئے وصال کو۔ مفتی عبد الرحمن فیروز پور روڈ پہ ایک بلند و بالا مینار نظر آتا ہے، یہ جامعہ اشرفیہ ہے، یہاں کے محتمم مفتی عبد الرحمن۔ بات بڑی پیاری ہے اس لیے سنا رہا ہوں، دروغ بھر گردن راوی۔ کسی نے پوچھا کہ مزارات پہ حاضری دینا کیسے ہے؟ جواب بڑا خوبصورت دیا کہ بقول مولانا رشید احمد گنگوہی، یہ روزنامہ جنگ میں ایک کالم آتا تھا آپ کے دینی مسائل اور اس کا حل، اس میں یہ جواب لکھا ہے اور یہ اخبار میرے پاس موجود ہے۔ بقول مولانا رشید احمد گنگوہی، کسی مزار پہ جا کر یہ کہنا صاحب مزار سے کہ حضرت میرے لیے دعا کیجئے، اس کی گنجائش ہے، اس کی گنجائش ہے۔ اب مفتی عبد الرحمن صاحب کہتے ہیں میں علی حجویری کے مزار پہ دعا کرانے کے لیے جاتا ہوں، اور جب کبھی حاضری میں تاخیر ہو جائے خود ہی کرم کرتا ہے، بلا لیتے ہیں، خود ہی بلا لیتے ہیں۔ بھئی ہم بھی تو دعا کرانے جاتے ہیں، ہم بھی دعا کرانے جاتے ہیں، اور یہ قابل، اور ان کے مقام و مرتبے اور عظمت کو اگر جاننا ہے تو بخاری اور مسلم کی متفقہ حدیث پر میں مضمون مکمل کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا ہیں یہ بھی بندے، آپ سب بندے، ہم بھی سب بندے، مگر یہ وہ بندے ہیں جن کے متعلق مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان من امتی 70,000 يدخلون الجنت بغیر حساب۔ یہ وہ بندے ہیں جن کے متعلق میرے تیرے آقا نے فرمایا علیہ السلام، میری امت میں 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ 70,000 افراد ایسے ہیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں۔ اور مسلم شریف اٹھاؤ، اسی حدیث باب ہے یدخلون الجنت بغیر حساب، اسی حدیث کے حاشیے میں لکھا ہے کہ جو 70,000 جنت میں جائیں گے ان سے کہا جائے گا اکیلے نہ جاؤ، اے میرے ولیوں جانے والوں، ہر ایک اپنے ساتھ 70,000 چاہنے والوں کو بھی لے جائے۔ اکیلے نہ جاؤ ولیو، اپنے چاہنے والوں میں سے 70,000 کو لے جاؤ۔ اور کیسے جنت میں، قصہ کہانی نہیں ہے، حوالہ میں عرض کر رہا ہوں، بخاری مسلم دونوں میں، باب یدخلون الجنت بغیر حساب۔ میرے آقا نے نقشہ بیان فرمایا
وہ یہ بھی بندے وہ بھی بندے، ارے یہ وہ بندے ہیں جو جنت میں جائیں گے جن کا کوئی حساب و کتاب ہوگا ہی نہیں۔ انہیں حکم ہوگا اپنے ساتھ 70 ہزار لے جاؤ۔ جنت میں جانے کا نقشہ حضور نے بیان فرمایا متماسکون آخذ بعضهم بعضا، ایک دوسرے کو تھامے ہوں گے، جڑیاں ڈالی ہوں گی میدان محشر کی طرف۔ آگے آگے اللہ کا محبوب مقرب برگزیدہ ولی ہوگا، پیچھے چاہنے والے ہوں گے۔ جب جنت کا دروازہ آئے گا، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، اللہ کا ولی جنت میں نہیں جائے گا، دروازے میں کھڑا ہو جائے گا۔ جب تک آخری چاہنے والا نہیں جائے گا وہ جنت کے دروازے میں کھڑے ہو گئے۔ اب حدیث شریف سن لو تاکہ اشکال نہ رہے۔ حضور نے فرمایا لا يدخل اولهم حتی يدخل آخرهم، پہلے جو قائد ہے آگے ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا حتی يدخل آخرهم، جب تک آخری چاہنے والا جنت میں نہیں جائے گا اللہ کا محبوب ولی جنت کے دروازے میں کھڑا رہے گا۔ جب سب اندر چلے جائیں گے پھر آخر میں اللہ کا ولی جائے گا۔ یہ اللہ کے وہ مقرب بندے ہیں جن میں حضرت مجدد الفسانی ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے ساتھ پیار محبت، ان کی نسبت ہمیں اس پہ فخر ہے، کیونکہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ میرے گلے میں بھی رہے دور کا ڈورا تیرا۔ اللہ تعالیٰ یا دعا مانگا کریں، یہ پاکیزہ طیب و طاہر مسلک و عقیدہ اسی پر اللہ زندہ رکھے، اسی پر موت آئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جناب مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مولا کریم مقام ولایت پر، شان ولایت پر اور